سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے بھائی اور ایک جماعت تھی۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے میں بازار میں گھوم رہا تھا۔ ایک ویران سی جگہ پر ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے پرانے اور بوسیدہ تھے، چاقو لیے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے کر جا رہی ہے۔ تعجب نہیں کہ یہ عورت اس کو پکا کر لوگوں کو کھلا دے۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا اور اس طرح چلا کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ عورت ایک بڑے سے مکان پر پہنچی، اس کا دروازہ اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ کھولو، میں ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور اس میں سے 4 لڑکیاں باہر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ عورت ان کے ساتھ اندر چلی گئی اور وہ زنبیل ان کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑوں کی درزوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو، اس کو پکاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر اختیار ہے، اسی کے قبضے میں لوگوں کے قلوب ہیں۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ یہ دیکھ کر مجھے کراہت آئی تو میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھاؤ۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایک پردیسی ہوں۔ اے پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم تو خود مقدر کے قیدی ہیں۔ 3 سال سے ہمارا کوئی مددگار نہیں، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب پر جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا ہی شریف تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت ہی نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن انتہائی ضرورت میں جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ ان کے یہ حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں بے چین دل سے روتا ہوا وہاں سے واپس آیا، اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا کہ میرا حج کا ارادہ نہیں رہا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا اور حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا کہ میرے سے لمبی چوڑی باتیں نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لے لیا، اور نقد 6000 درہم تھے وہ بھی لے لیے۔ ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا، اور باقی جو درہم بچے وہ اس آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا، اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، جا، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے، اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے، اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرا اجر 2 چند کرے اور تیرے گناہ معاف کرے۔ دوسری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری نے کہا کہ حق تعالیٰ ہمارے دادے کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی جو سب سے چھوٹی تھی اس نے کہا، اے اللہ، جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کے نعم البدل اس کو جلدی عطا فرما، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں کوفے میں مجبوراً پڑا رہا کہ وہ سب حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ مجھے خیال ہوا کہ ان حجاج کا استقبال کروں، ان سے دعا کرواؤں کہ ان کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تو مجھے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا، اور رنج کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ دعا کیسی؟
میں نے کہا کہ ایسے شخص کی دعا ہے جو دروازے تک آ کر حاضری سے محروم رہا۔ وہ کہنے لگے بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے، کیا تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ رمی اور جمرات نہیں کی؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے۔ اتنے میں خود میرے شہر کے حامیوں کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا کہ حق تعالیٰ تمہاری کوشش کو مشکور فرمائے اور تمہارے حج کو قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے ساتھ عرفات پر نہیں تھے؟ تم نے ہمارے ساتھ رمی اور جمرات نہیں کیا اور اب تم اس سے انکار کرتے ہو۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ تم ہمارے ساتھ مکہ میں بھی تھے اور مدینہ میں بھی تھے جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر آ رہے تھے۔ اس وقت لوگوں کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ یہ لو اپنی تھیلی واپس لے لو۔ ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس تھیلی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا اور عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے، اور اسی سوچ میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چومے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا کیوں نہیں؟ سن، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنے مال کو ایثار کر کے تو نے حج کو ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم فرمایا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار عطا کیے۔ تو اپنی آنکھ کو ٹھنڈا رکھ۔ ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا، اس میں پوری 600 اشرفیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے۔